بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا بے شک جن لوگوں نے کفر اپنایا کفروا بے شک جن لوگوں نے کفر اپنایا لو ان لهم ما فی الارض جميعا اگر ان کے پاس زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب کے سب ہو اگر ان کے پاس زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب کے سب ہو وَمِثْلَهُ مَعَهُ اور اسی کے ساتھ ساتھ اتنا اور بھی جتنی زمینیں ہیں اتنی اور بھی اس کے ساتھ ہو لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ تاکہ وہ اس کے ذریعے قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اسے پیشکش کر دے لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ تاکہ وہ اس کے ذریعے قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے ہدیہ پیش کر دے مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ تب بھی ان کی اس ہدیے کی پیشکش کو قبول نہیں کی جائے گی اس کی اس پیشکش کو قبول نہیں کی جائے گی مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بڑی عظیم آیت مبارکہ ہے یہ پیچھے کی آیات میں اللہ رب العزت نے سزاؤں کا ذکر فرمایا کہ اگر کوئی کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کی کیا سزا ہے اسی طریقے سے کوئی ڈاکہ زنی کرے رہزنی کرے تو اس کی کیا سزا ہے وہ سزائیں ذکر فرمائی گئی ہے اب اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قیامت کا دن کتنا امپورٹنٹ ہے کتنا اہم دن ہے قیامت کا وہ اس آیت مبارکہ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس دن کے ہولناکی کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے کہ وہ کیسا دن ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے پاس اگر کوئی شخص اس دن بچنا چاہے اور بچنے کے لیے اس دن اس کے پاس زمین کے سارے خزانے موجود ہو زمین کے اندر کیا کیا چیزیں نہیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں کیوں نہ ہو اور اس کے پاس وہ ساری چیزیں ہو
اور وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو دے کر اللہ تعالیٰ سے کہے کہ اللہ یہ ساری چیزیں لے لیجئے مجھ سے، اور آج جو ہے مجھے آپ سزا سے بچا لیجئے اور مجھے آج چھوڑ دیجئے، تو اللہ تعالیٰ اس کی اس پیشکش کو کسی بھی حال میں قبول نہیں کرے گا۔ یہ کوئی معمولی بات اللہ تعالیٰ نہیں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ساری چیزیں دینے کے بعد بھی اگر وہ چاہے انسان چھوٹ جائے اللہ کے عذاب سے، نہیں چھوٹ سکتا۔ وہاں تو اس قسم کی رشوتیں نہیں چلتی ہے۔ انسان دنیا میں رشوتیں دے دے کر جو ہے کام بنانا چاہتے ہیں، لیکن وہ آخرت کا جو دن ہے وہاں پہ رشوت نہیں چلتی ہے، وہاں تو آخرت کا پیسہ چلتا ہے۔ وہاں کیا چلتا ہے؟ آخرت کا پیسہ، اور آخرت کا پیسہ ہے اعمال صالحہ۔ وہاں کیش جو ہے کیا ہے؟ وہ اعمال صالحہ ہے۔ انسان جس طرح سے دنیا میں کرے گا وہی آخرت میں بھگتنا ہے اسے۔ اگر بھلا کرے گا تو بھلا ہی پائے گا، اور اگر برا کرے گا تو اسے اس کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ وہاں پہ اس قسم کی رشوتیں نہیں چلتی ہے، وہاں تو اعمال صالحہ چاہیے، وہاں بہترین چیزیں چاہیے، اور وہ بہترین چیزیں وہاں کرنے کی نہیں ہیں بلکہ وہ چیزیں یہاں کرنے کی ہے۔ یہ جو دنیا آخرت کی کھیتی بتایا ہے آقا علیہ السلام نے کہ دنیا کے اندر جو بوؤ گے وہ پاؤ گے، وہ وہاں پر جا کر کاٹنا ہے۔ تو وہاں کی کرنسی دنیا کی چیزیں نہیں ہے، وہاں کی کرنسی آخرت کی کرنسی اعمال صالحہ، بہترین اعمال ہے، وہ ہے۔ تو دنیا اور دنیا کے برابر اور اتنی چیزیں اگر اس کے پاس ہو جائے اور وہ کہے اللہ سے اللہ میری اس پیشکش کو قبول کر لیجئے، یہ ہدیہ قبول کر لیے اور مجھے چھوڑ دیجئے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ما تقبل منہم، آج اس قسم کی پیشکشیں تمہاری اور اس قسم کی رشوتیں نہیں یہاں قبول کی جائے گی۔ دنیا میں بھی ہم نے اس رشوت کو منع کیا تھا، اور آخرت میں تو منع ہے ہی۔ یہاں تو آخرت کی کرنسی تمہارے اعمال صالحہ ہے۔ اگر تم نے اچھا کیا ہوتا دنیا کے اندر تو اچھا پاتے یہاں، اور جب اچھا نہیں کیا تو پھر امید مجھ سے مت رکھو کہ میں تمہیں کسی طرح چھوڑ دوں گا، نہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تمہیں تو دردناک عذاب ہونا ہی ہونا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آخرت کو نہ رکھتے تو یہ انصاف نہیں ہوتا۔ آخرت کو اگر اللہ تعالیٰ نہ رکھتے تو یہ انصاف نہیں ہوتا۔ آخرت کو رکھنا یہ انصاف ہے۔ وہ کیوں؟ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ایک انسان دنیا میں کسی ایک کو قتل کرے، اس کی بھی سزا کیا ہے؟ اس کو بدلے میں قتل کرنا۔ اور اگر ایک آدمی 100 آدمی کو قتل کرے تب بھی اس کی سزا کیا ہے؟ قصاص میں قتل کرنا۔ ایک کو قتل کرے تب بھی اس کو کیا سزا؟ قتل کرنا اس کے بدلے میں۔ 100 کو قتل کرے تب بھی اس کو بدلہ کیا ہے؟ قتل کرنا۔ اب یہ اگر آخرت کو نہ رکھتے تو پھر یہ کون سا انصاف ہوتا؟ کیسے انصاف ہوتا کہ ایک آدمی کو قتل کرے تب بھی اس کو سزا ایک ہی ہے، قتل کرنا، 100 آدمی کو قتل کرے تب بھی اس کی سزا قتل ہی کرنا ہے؟ تو یہ کیسی بات ہوئی؟ اگر دنیا میں اس طرح چل رہا ہے اور آخرت کو اللہ تعالیٰ نہ رکھتے تو پھر اس کو سزا 100 آدمیوں کی قتل کی کیسے ملتی؟ اسی لیے آخرت کو اللہ نے رکھا ہے کہ آخرت میں اس کو جو 100 قتل اس نے کیا، اس 100 قتل کی سزا اس کو بار بار ملے، وہاں پر بار بار
جو 100 آدمی کو اس نے قتل کیا، اس 100 آدمی کا بدلہ اسے ملنا ہے۔ ایک چیز یہ ہو گئی۔ تو آخرت جو ہے یہ ایک بہترین دن ہے، اور یہ سمجھیے کہ یہ سب سے بڑی آخرت جو ہے یہ دنیا کے بجائے آخرت کی یہ بہترین کیا ہے؟ عدالت ہے۔ اس آخرت کی عدالت میں بہترین سزا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کے قتل کرنے پر ایک کو سزا جو دنیا میں دی جاتی ہے، ایک کے بدلے میں ایک، یعنی اسی کو قصاص میں قتل کیا جاتا ہے، اور اگر 100 اس نے قتل کیے تو 100 کی سزا یہاں پر دنیا میں نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ ایک مرتبہ جب اسے مار دیا گیا تو مر گیا وہ۔ اب ابھی جو 99 ابھی اس نے قتل کیے اس کی سزا کہاں ملنی ہے؟ اس کی سزا آخرت میں اسے ملنی ہے، اس لیے کہ وہاں ہمیشہ کی زندگی ہے، اور اسے سارے قتلوں کی سزائیں اسے ملنی ہے، اور اسی لیے آخرت کو بہترین دن کہا ہے اور بڑی عدالت کہا ہے۔ اسی لیے اللہ نے اس عدالت کو قائم رکھنے کا وعدہ فرمایا کہ وہ دن ضرور آئے گا۔ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها، وہ چاہیں گے، وہ اس دردناک عذاب سے چاہیں گے کہ نکل جائے۔ ان یخرجوا منها، وہ لوگ چاہیں گے کہ دوزخ سے نکل جائیں۔ وما هم بخارجین منها، حالانکہ وہ اس سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ آخرت میں جب مظلوموں کا بدلہ اللہ تعالیٰ دیں گے اور ظالموں کو جہنم میں ڈالیں گے، تو یہ جہنمی لوگ جہنم سے نکلنے کے لیے چاہیں گے کہ ہم کسی طرح نکلیں۔ یریدون ان یخرجوا من النار، وہ چاہیں گے کہ جہنم سے نکل جائیں۔ وما هم بخارجین منها، حالانکہ وہ اس سے نکلنے والے نہیں ہیں، نہیں نکل سکتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ایسا عذاب ہے جو قائم رہنے والا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کو ایسا عذاب وہاں پر ہے جو قائم رہنے والا ہے، ہمیشہ اسے عذاب وہاں پر ملنا ہی ملنا ہے۔ تو وہ چاہیں گے وہاں سے نکل جائے، نہیں نکل سکتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، چوری کرنے والے اور چوری کرنے والی عورت، والسارق چوری کرنے والے مرد، والسارقۃ اور چوری کرنے والی عورت، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان دونوں کے کیا کر دو؟ ہاتھ کاٹ دو۔ جَزَاءً بِمَا كَسَبَا، اپنے کیے کا یہ بدلہ ہے، جو یہ حرکت کیے ہیں، یہ جو سزا ان کو مل رہی ہے ہاتھوں کا کاٹنا، یہ اپنے کیے کی سزا ہے، یہ بدلہ ہے۔ نکالا من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ عبرتناک سزا ہے ان کو۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکیم، حکمت کا بھی مالک ہے، عزیز بھی ہے یعنی قابل اقتدار بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ حکیم بھی ہے۔ اللہ کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے کہ ان کے ہاتھ کیوں کاٹے گئے۔ تو سزا کرنے والے، یہ چوری کرنے والے مرد کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا، ان کے ایک ہاتھ کاٹے جائیں گے، اور اسی طریقے سے سزا یہ چوری کرنے والی عورت کی بھی ہاتھ کاٹی جائے گی، ان دونوں کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ یہ کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ ان کے کیے کی سزا ہے، یہ جو انہوں نے غلط حرکت کیے ہیں، یہ اس کی سزا ہے، یہ عبرتناک سزا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کیا ہے؟ عبرتناک سزا ہے۔ یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟
وہ اس لیے کہ لوگوں کو عبرت نصیب ہو، عبرت حاصل ہو کہ یہ کو چوری کرنے کا انجام یہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کوئی سزا رکھتے ہی نہیں تو پھر دھڑلے سے معاشرے کے اندر چوریاں ہوتی رہتی، ہر آدمی جو ہے خوف و ہراس میں رہتے کہ پتہ نہیں میری گھر میں گاڑی ہے کب چرا لے کوئی۔ تو اللہ نے چرانے کی سزا کیوں رکھی؟ تاکہ یہ عبرت ناک سزا دوسرے لوگ بھی دیکھیں کہ دیکھو چوری کرنے کا انجام یہ ہوتا ہے۔ اب جب دوسرے لوگ بھی اس چیز کو دیکھیں گے تو دوسرے دن کوئی چوری کرنے سے ڈرے گا کہ دیکھو جب آج ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا تو کل میرے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، اس لیے یہ عبرتناک سزا رکھی ہے۔ اچھا، مفسر نظام فرماتے ہیں کہ یہاں پر مرد کا ذکر پہلے فرمایا چوری کرنے میں اور عورت کا ذکر بعد میں فرمایا۔ وَالسَّارِقَةُ بعد میں ہے اور پہلے ہے وَالسَّارِقُ۔ وَالسَّارِقُ مذکر کا صیغہ، وَالسَّارِقَةُ اور مؤنث کا صیغہ یہ دوسرا۔ تو مرد کا ذکر چوری کرنے میں پہلے ہے اور اس کے برخلاف زنا کا جب مسئلہ ہے 18ویں پارے میں زنا کرنے کا مضمون اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، وہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے زنا کرنے والی عورت کا ذکر پہلے فرمایا اور مرد کا ذکر بعد میں فرمایا۔ یہاں پر چوری کرنے کا مسئلہ جب آیا تو چوری کرنے والے مرد کا ذکر پہلے فرمایا، عورت کا ذکر بعد میں فرمایا۔ کیوں ایسا؟ مفسر نظام فرماتے ہیں کہ چوری کرنے کا جو مسئلہ آیا کہ مرد کا ذکر پہلے ہے وہ اس لیے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے کسب معاش حاصل کرنے کی قوت دی کہ مرد جو ہے بہترین قوت کے ساتھ، قوت بازو کے ساتھ کما سکتا ہے، محنت کر سکتا ہے۔ اللہ نے ان کے اندر یہ فطرت رکھی مرد کے اندر کہ قوت بازو کے ذریعے، طاقت کے ذریعے سے یہ کسب معاش کا بہترین جو ہے کردار نبھا سکتا ہے، کما سکتا ہے، قوت ہے۔ لیکن اتنی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جوہر رکھنے کے بعد بھی اگر کوئی مرد چوری کرتا ہے تو یہ گھنونی حرکت ہے اس کی۔ جب اس کو طاقت ہے، قوت ہے، کمانا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، محنت پڑھنی چاہیے اور محنت پڑھنے کے ذریعے سے زندگی گزارنی چاہیے، لیکن اس محنتوں کا فائدہ نہ اٹھا کر یہ کیا کر رہا مرد؟ چوری کر رہا ہے۔ اسی لیے یہ بدترین جرم چوری کرنے کا مرد کا ہے، یہ اسی لیے مرد کا ذکر پہلے فرمایا۔ اس کے مقابلے میں عورت کا ذکر بعد میں ہے، اس لیے کہ عورت کو کسب معاش کی ذمہ داری نہیں دی ہے کہ وہ باہر محنت اور مشقت اٹھا کر جو ہے کمائے اور کھلائے، نہیں ہے۔ لیکن تب بھی جو ہے اس عورت نے چوری کر لی، اس لیے اس کا ذکر بعد میں فرمایا۔ اور وہاں پر عورت کا ذکر زنا کرنے میں، ریپ کرنے میں یا یہ فعل انجام دینے میں ذکر کیوں کیا عورت کا؟ مفسر نظام فرماتے ہیں کہ عورت کا ذکر زنا کرنے میں پہلے اس لیے اللہ نے فرمایا کہ عورت کے اندر اللہ رب العزت نے حیا رکھی ہے، ہر حیا اور شرم عورت کے اندر اللہ نے کوٹ کوٹ کر رکھا ہے، لیکن اس حیا اور شرم کی چادر کو چاک کر کے اگر کسی عورت نے رکھ دیا تو یہ اس کا بدترین فعل ہے۔ مرد کے مقابلے میں عورت کے اندر حیا اور شرم ہے کہ نہیں ہے؟ تو اسی لیے اللہ نے ان کو ذکر عورت کا زنا میں اس لیے کیا کہ اس نے حیا اور شرم کی چادر کو پھینک کر یہ کام انجام دیا، ایک مرد کے ساتھ اس نے زنا کیا، اس لیے اس کا یہ بدترین فعل قرار دیا اللہ نے، اس لیے وہاں پر اس کا ذکر عورت کا پہلے کیا۔ یہاں پر مرد کا چوری کرنے میں پہلے ذکر اور وہاں پر عورت کا ذکر پہلے زنا میں، تو یہ ڈیفرنس اس لیے اللہ نے کیا کہ اس کے اندر حکمت ہے، اس لیے کہ ان دونوں کے حرکتوں میں الگ الگ فرق ہے۔ عورت کے اندر زنا نہیں ہونی چاہیے لیکن حیا کو اس نے کچھ خیال نہیں رکھا، اس لیے اس کا ذکر پہلے، اور مرد کا یہاں چوری میں ذکر اس لیے کیا کہ اللہ نے اس کو قوت بازو اور طاقت دی تھی کسب معاش اختیار کرنے کا،
بہترین اللہ نے ان کو میں جوہر دیے تھے، لیکن اس کا یہ غلط فائدہ اٹھایا، اس لیے یہ ذکر اللہ نے الگ الگ طریقے سے کیا۔ واللہ عزیز حکیم، اس آیت میں فرما رہے ہیں، اس ٹکڑے میں کوئی کہہ سکتا تھا کہ اللہ تو بڑے ہی جبار معلوم ہوتے ہیں کہ اس قسم کی سزا چوری کرنے کی کیوں رکھیں؟ تو آگے حکیم کا لفظ بھی اللہ نے ذکر فرمایا کہ میں جبار نہیں ہوں ضرور۔ تم کہہ سکتے ہو کہ یہ سزا اتنی خطرناک کیوں دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ تو اس پر حکمت یہ ہے کہ تاکہ لوگ اسے دیکھیں کہ چوری کرنے پر ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں، اور یہ کاٹنا عبرتناک سزا اس لیے تاکہ دوسرے لوگ دیکھ کر اس سے عبرت حاصل کریں۔ اگر عبرت حاصل کرنا جس کو ہے وہ عبرت حاصل کر سکتا ہے، سبق لے سکتا ہے کہ میرے ساتھ بھی یہی ہونے والا اگر میں یہ کام انجام دوں۔ تو اللہ تعالیٰ زبردست بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ اور مضمون ذکر فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی آیتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب